اگر ہم بے حس نہ کہیں اپنے آپ کو تو کیا کہیں؟ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے اس طرح سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھ سمیت آپ سمیت ہم سب بے حس ہیں۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، ایک دن رونا دھونا، ایک دن شور شرابہ، اس کے بعد پھر خاموشی۔ آپ سوچئے کہ یہ جو کراچی کے مال میں آتش زدگی ہوئی، راشد منہاس روڈ پر واقع یہ جو مال تھا، اس میں صرف 10 لوگ نہیں گئے، بلکہ وہ 10-11 لوگ اپنے گھرانوں کے کفیل تھے۔ وہ لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں تھے۔ صبح 5:30 بجے سوچئے کہ وہ کال سینٹر میں ملازمت کی غرض سے وہاں پر گئے ہوں گے، اپنی والداؤں سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے پیاروں سے مل کر گئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہیں تو مل کر بھی نہ جا سکے ہوں، یہ سوچ کے کہ جی جلد ہی ملاقات ہوگی، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی واپسی اب کبھی نہیں ہو پائے گی۔ اس کو حادثہ کہوں، سانحہ کہوں، مجرمانہ غفلت کہوں، ٹھٹائی کہوں، بے غیرتی کہوں، کیا کہوں؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ٹی وی چینلز پر ایک ہی تکرار میں سن رہا ہوں، فائر بریگیڈ کا محکمہ ذمہ دار ہے، فائر بریگیڈ نے یہ کیا۔ ابھی جو مقدمہ بھی ایف آئی آر بھی جو ہوئی ہے وہ محکمہ فائر بریگیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کے خلاف ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا قصور نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ ہمارے کراچی کی جو محرومیاں ہیں یا کراچی کے ساتھ جو بے رحمی کا سلسلہ ہے، اس میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ہر کوئی کراچی کو، جسے منی پاکستان کہا جاتا ہے، جس کو غریب کی ماں کہا جاتا ہے، اس شہر کو لوٹتا کھسوٹتا ہے اپنے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے۔ لیکن یہاں پر بات ہے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کیسے عائد کی جائے سب پہ۔ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں آتش زدگی کے واقعات ہوتے ہیں اور ان میں 12 سے 15 ہزار لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ فیکچول بات ہے، اور آج سے کچھ ہی دن پہلے کراچی میں ایک سمپوزیم ہوا جس کے اندر یہ بات کی گئی کہ بڑے بڑے لوگ اس سارے کے سارے اس سمپوزیم میں موجود تھے، اس سیمینار میں موجود تھے۔ وہاں پر ہر کوئی اس بات سے اگری کر رہا تھا کہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ محکمہ فائر بریگیڈ کی کیپیسٹی کی بات کریں تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو سائٹ ایریا ہے، یہاں پر 4000 فیکٹریز ہیں۔ 4000 فیکٹریز کے لیے ایک فائر اسٹیشن ہے، ایک فائر ٹینڈر ہے۔ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے۔ پھر جب ان سے جا کے پوچھتے ہیں تو پھر بات آ جاتی ہے کہ وہ ایک فائر ٹینڈر تو ہے، لیکن کیا یہ جو فیکٹریز ہیں ان کے اندر فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ہیں، فائر فائٹنگ سسٹمز ہیں؟ جواب ہوتا ہے نہیں۔ کیا یہ جو فیکٹری کے ورکرز ہیں، کیا انہیں فائر فائٹنگ کی کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے، ایویکویشن کی کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے، فائر سے ڈیل کرنے کی کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ظاہر ہے اربوں روپے کما رہے ہیں، جواب ہے نہیں۔ پھر ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو فیکٹریز ہیں یا کیا یہ جو انڈسٹریل بلڈنگز ہیں، کیا یہاں پر ایکسیس ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی صورت میں آگ لگ جائے تو فائر ٹینڈرز کے لیے آسان ایکسیس ہو، فائر فائٹرز آسانی سے وہاں پر پہنچ سکیں؟ جواب ہے نہیں۔ اس سے بڑھ کر میں بات کرتا ہوں کہ کراچی شہر کی 90% عمارتیں ایسی ہیں، 90%، کہ جن کے اندر فائر سیفٹی کا کوئی میکینزم ہی نہیں، فائر فائٹنگ اکوپمنٹ نہیں ہے، فائر فائٹنگ سسٹمز نہیں ہیں، ان بلڈنگز کو بنایا ہی نہیں گیا ایسا، فائر ایگزٹس تک نہیں ہے کہ جہاں سے کسی آگ لگنے کی صورت میں کوئی شخص اپنی جان بچا کے جا سکے۔ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ لوگ کس طریقے سے ایسی بلڈنگز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہاتھ جھاڑ کے سارا الزام فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ؟ جو بلڈنگ کوڈز کی وائلیشن ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 7 سال پہلے سن 2016 میں پاکستان انجینئرنگ کونسل اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے، ان کے اشتراک سے، بلڈنگ کوڈ فائر سیفٹی پریونشن یہ کوڈ بنایا گیا تھا، لیکن 7 سال گزرنے کے بعد بھی اس کوڈ کا اطلاق نہیں ہو سکا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ میرا سوال سب سے ہے کہ آخر کیوں؟ آخر یہ کوڈ جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ اور اس کے اندر صرف انڈسٹریل عمارتیں، اس کے اندر صرف فیکٹریاں نہیں ہیں، رہائشی عمارتیں نہیں ہیں،
اس میں اسکولز بھی شامل ہیں، تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں، اس کے اندر آپ کے ہاسپٹلز بھی شامل ہیں جہاں پر فائر سیفٹی، فائر ایگزٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ایک اور ایسپیکٹ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جاپان میں آپ کو پتہ ہے تواتر سے زلزلے آتے ہیں، اکثر سونامی وارننگز جاری ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی ہے کہ وہاں پر معصوم بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پر ڈرلز کروائی جاتی ہیں کہ جب سائرن بجے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے پناہ لینی ہے، کس طریقے سے نکل کر پہاڑی کی طرف بھاگنا ہے اور کس رستے سے بھاگنا ہے۔ یہ ان کے معمول کا حصہ ہے، یہ ریہرسلز کروائی جاتی ہیں بڑے بڑی عمارتوں میں، بڑے بڑے اداروں میں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی بھی ادارے میں نے کام کیا اور وہاں پر کوئی ایک بار بھی آج تک کبھی ڈرل ہوئی ہو۔ پھر ایک اور چیز، اس کو نصاب کا حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ دنیا بھر میں جب یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو ہمارے ہاں یہ فائر سیفٹی، یہ سارا میکینزم یا آخر کیوں نہیں نصاب کا حصہ بن سکتا کہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نہ صرف یہ کہ طلباء کو پڑھایا جائے کہ فائر سیفٹی کیا ہے، کس طریقے سے کسی ہنگامی حالت کی صورت میں آپ بچ سکتے ہیں، کس طریقے سے ایویکویشن کرنی ہے، کس طریقے سے غیر محفوظ جگہ سے محفوظ جگہ پر جانا ہے، یا آخر کب ہوگا ہمارے ہاں، میں یہ سمجھنے سے قاصر۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ بہت سنگین ہے۔ اس وقت خدا را اس چیز کو جو ہے نگلیکٹ نہ کریں، یہ صرف ایک دس از جسٹ دی ٹپ آف این آئس برگ۔ ایک واقعہ ہوا ہے کہ پھر واقعہ ہوگا، پھر ہوگا، پھر ہوگا۔ خدا را لانگ ٹرم سوچئے، ایک ایسی محفوظ بلڈنگ ہوگی جہاں پر فائٹنگ اکوپمنٹ ہوگا، جہاں پر فائر ایگزٹس ہو گئے، جہاں پر فائر فائٹنگ جو لوگ ہوں گے جو اس وقت مقابلہ کر سکیں گے، ان کو آنے کی جگہ ملے گی، تو پھر کام آسان ہوگا۔ پلس محکمہ، یہ جو فائر بریگیڈ کا محکمہ ہے، اس کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ خدا را اس کی استعداد بڑھائیں، ان کو ویل اکوپڈ کریں، ان کے پاس اسنارکلز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، 2.5 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے، ان کے پاس اسنارکلز ہونے چاہیے، فائر ٹینڈرز ہونے چاہیے۔ فائر ٹینڈر میں صرف پانی نہیں ہونا چاہیے کہ ہائیڈرنٹ سے پانی بھرا آ گئے، کیمیکل فائر ہے تو اسی حساب سے ہر طرح کی آگ سے نکلنے کے لیے اسی طرح کے کیمیکلز ان کے پاس ہونے چاہیے۔ جو عملہ ہو اس کو بھی پراپرلی ایکوپڈ کریں، اس کے پاس پراپر ارینجمنٹس ہونے چاہیے، پراپر ہیلمٹس ہونے چاہیے، پراپر جو ان کا ڈریس ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی کے باپ، بھائی، بیٹے ہیں، ان کی بھی جان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ انڈر سٹافڈ ہیں تو پھر سیاسی بھرتیاں کرنے کے بجائے میرٹ پہ لوگوں کو ٹرین کریں اور ان کی بھرتیاں کریں۔ خدا را کچھ سوچیں کراچی کے بارے میں اور یہاں کے عوام کے بارے میں۔